اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور دوسری چیز شب قدر۔ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ وفات تک اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد بیویاں بھی یہی کیا کرتی تھیں۔ اور یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے پورے مہینے بھی، رمضان کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے، یہاں تک کہ 20 دن کا بھی ثابت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وفات کا جب سال آیا تو آپ نے 20 دن تک اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے بارے میں عقائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو سنت موقدہ اعتکاف جو ہے، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو سنت موقدہ والا اعتکاف نہیں ہو پائے گا۔ نفلی اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن سنت موقدہ والا اعتکاف تبھی ہوگا جب انسان مسلمان روزے سے ہو۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو معتکف ہوتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسے میں انہیں خود اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی حالت میں میری طرف دریچے سے سر مبارک جھکا دیتے تھے، میں بالوں سے کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور اعتکاف کے بعد وقت بغیر ضروری حاجت کے گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس وقت اپنی بیویوں سے ملنا بھی منع ہوتا ہے۔ مطلب اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں جو سنت موقدہ اعتکاف ہے، رمضان میں ہم کرتے ہیں، وہ 20واں روزہ جس دن ہوتا ہے، اس کی شام کو روزہ افطارنے سے پہلے مسجد میں ہم داخل ہو جائیں، اور عید کا چاند جب ہو جائے تب ہم مسجد سے باہر نکلیں۔ بلا ضرورت ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اور ہم بات چیت بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن بات چیت اچھی ہونا چاہیے، دین کی بات چیت ہونا چاہیے، بیکار کی بات چیت نہیں ہونا چاہیے۔ سوتے بھی ہیں، سونا بھی جائز ہے، لیکن سونے میں کوشش کرنا چاہیے کہ ضرورت بھر سوئیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، کیونکہ وہ اتنی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو موت کو ملتی ہے وہ ہوتی ہے شب قدر، کیونکہ وہ تو یقینی طور پر مسجد میں موجود ہے، اور اسے 5 طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 مسجد میں ہی نصیب ہوتی ہیں، اور وہ ان شب قدر کی راتوں کو، شب قدر کو تلاش کرتا ہے، اور ان راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے۔ ایک بہت نکتے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے، اگر اسے احتلام ہو جائے، یعنی خواب میں منی نکل جائے، پیشاب کی جگہ سے پیشاب کے علاوہ کوئی اور چیز باہر نکل جائے، اور یعنی اس پر غسل واجب ہو جائے، تو اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مسجد میں سوتے ہی نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے وہ فوراً مسجد سے باہر نکلے، اور فوراً کپڑے منگوائے، کپڑے منگوانے کے بعد غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر فوراً جا کر کے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مطلب اسے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا سختی سے منع ہے۔ اور اگر مان لیجیے ایسا ہے کہ مسجد میں وضو خانہ نہیں ہے، یا غسل خانہ نہیں ہے، اور یا پھر ہے تو بہت زیادہ بزی ہے، ٹوائلٹ وغیرہ، تو وہاں پر سے اس کا جو سب سے نزدیکی مکان ہو وہاں پر بھی جا سکتا ہے، اور وہ بات کر سکتا ہے، لیکن بات دینی کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ منہ کو چھپا کر کے ہی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں وہ چادریں وغیرہ لگا کے ایک چھوٹا سا اپنا کمرہ بنا لے۔ اگر بنا لیتا ہے تو اس کی منائی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ ایسا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کے صحابہ
ایسا کیا کرتے تھے۔ اور معتکف کی جو نیت ہونا چاہیے وہ صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خاص لمحوں میں بیٹھا ہے اور اس کا تعلق سیدھا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور اگر اس کی نیت ذرا سی بھی یہ ہوئی کہ جس دن ہمارا اعتکاف پورا ہوگا تو لوگ ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے اور ہمیں روپیہ پیسہ ملے گا، تو یہ نیت اگر کر لی تو اعتکاف کا مطلب اور مقصد بالکل بھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف میں بیٹھتے وقت بہت صاف نیت کے ساتھ میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اس میں بچے بھی جو شعور مند بچے ہیں، بھلے ہی وہ بالغ نہ ہوئے ہوں، وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تھا، تو میں صرف زیارت کے لیے خدمت میں حاضر ہوئی۔ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر باتیں کر کے واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے واپس کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسجد کے اس دروازے تک پہنچی جو حضرت ام سلمہ کے دروازے کے پاس تھا۔ اتنے میں دو انصاری لوگ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، کیوں؟ پردے کے لحاظ سے۔ اور آپ نے فرمایا انسان کے بدن میں جہاں تک خون پہنچتا ہے شیطان بھی پہنچتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہے کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی فاسد خیال پیدا نہ کر دے۔ تو ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اعتکاف کی حالت میں نہ تو ہمارے دل و دماغ میں کوئی غلط بات آنا چاہیے اور نہ ہی ہم اس طرح کی کوئی بات کریں۔ خاص طور سے آج کل موبائل کا جو زمانہ چل رہا ہے اس میں لوگ خاص طور سے الٹے سیدھے ویڈیو وغیرہ دیکھنے لگتے ہیں، یہ سب چیزوں سے رکنا چاہیے، پھر اعتکاف خراب ہو جائے گا۔ ہاں، قرآن شریف کا ترجمہ ہے، قرآن شریف ہے، اس کو تو ہم سن سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ پڑھیں، اس کا ثواب بہت اچھا ہے۔ خود ہی عبادت کریں، یہ موبائل وغیرہ والا کام سسٹم 10 دنوں کے لیے چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے دنوں میں یعنی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا ان دنوں میں نے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری فرما لو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا تھا، حضرت ابو سعید خدری، یہ سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ 20 تاریخ کی صبح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف یا مسجد سے نکل کر ہم کو خطبہ سنایا اور فرمایا شب قدر مجھے دکھائی گئی ہے مگر میں بھول گیا کس تاریخ میں دکھائی گئی، اس لیے تم لوگ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے اب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا وہ چلا جائے، کیونکہ اعتکاف تو پورا ہو چکا اور بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حکم کے مطابق واپس آ گئے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں دکھائی دیتا تھا، یکایک بادل اٹھ کر برس پڑا اور مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخوں کی تھی اس لیے ٹپکنے لگی۔ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہیں اور پیشانی مبارک پر کیچڑ کا نشان ظاہر نظر آتے ہیں۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا مسلمانوں کا، ایک ہماری مسجدیں آج کی تو، لیکن وہی بات، جب کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، پکی ہیں مسجدیں تو کچے ہیں نمازی۔ اب لیکن ہمارا ایمان میں وہ پختگی نہیں، وہ آپسی محبت نہیں، کتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تمہاری بہت تعداد زیادہ ہوگی لیکن تم پہ ظلم و ستم کے مصائب ڈھارے جا رہے ہوں گے، پہاڑ ڈھارے ہو جائیں گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے تم، کیونکہ تمہاری تعداد تو سمندر کی جھاگ کی طرح ٹھاٹے مارتی ہوگی، لیکن ایمان کی کمی ہوگی، یعنی موت کا خوف اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی۔ اس دنیا کی محبت اور موت کے خوف نے ہمیں بیکار کر دیا اور ہم صرف معاشی زندگی کی تلاش میں اور اچھی زندگی میں لگے پڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھولے بیٹھے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم لوگ تو انڈیویژل، خاص طور پہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے ملک ہیں جو کر سکتے ہیں، وہ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ظلم و تشدد کی انتہا ہو چکی ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم فرمائے
اور ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس فرمائے۔ اور اعتکاف کے سلسلے میں دیکھیے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی سنت موقتہ والا اعتکاف کیا، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اجتماعی طور پہ کریں، ساتھ ہی بیٹھ کے کریں۔ اب اس کے علاوہ اس رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر، جس کے بارے میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ، 83-84 سال، لگ بھگ اس سے بھی بہتر عبادت کرنے کا ثواب اس شب قدر میں ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلی تمناؤں کو پورا فرماتا ہے، جہنم سے لوگوں کو نجات ملتی ہے، لوگ جو مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہماری دعاؤں پر اپنی مصلحت کی نظر رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے لیے بہتر نہ ہو، تو وہ ہمیں نہیں عطا کرے گا، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان اعتکاف کو دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایک ایک لمحے کا اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شب قدر میں کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ اس طریقے سے ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، عافیت مانگنے کی دعا ہے۔ اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اللہ کے ذکر میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خانہ کعبہ پہ لا کر کے ایک جھنڈا نصب کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور وہ لوگ جو لیٹے بیٹھے کھڑے جیسے بھی عبادت میں مشغول ہیں، آ کر کے وہ مصافحہ کرتے ہیں فرشتے ایمان والوں پر، اور ان کی دعاؤں پر لبیک کہتے ہیں۔ تو ان راتوں کو، شب قدر کی رات کو ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی مشہور تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جس نے لگاتار 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور ہر وقت ہتھیار بند رہا، رات کو عبادت میں گزارتا اور دن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر ہتھیار بند ہو کر کے دشمنان دین سے برسر پیکار رہتا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں 4 ایسے بزرگوں کا ذکر خیر مشہور تھا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ریا عبادت کی تھی، یعنی پلک جھپکنے تک، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سن کر سخت متعجب تھے کہ ہم ان اسرائیلی بزرگوں کے اعلیٰ درجات کو کیوں کر پا سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آخر میں ایک خیال گزرا کہ اگلے لوگوں کی امت میں عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کی نسبت میری امت کی عمریں بھی کم ہیں، تو نیکیاں بھی کم کریں گے اور ان کے درجات اور ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی نعمتیں گرا نمایاں سے سرفراز فرمایا اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ اسی لیے اسی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی بے ریا عبادت سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ الحمدللہ علی ذالک، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہی وہ رات ہے جس میں پورا قرآن مجید عرش معلیٰ سے بیت العزت آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور وہاں سے پھر ضرورت کے مطابق یہ 23 سال کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آیتیں اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ تو یہ آخری عشرہ، یہ شب قدریں، یہ قرآن شریف کے نزول کی راتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اپنی تنہائی میں جا کر کے وہاں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو زیادہ تر علماء کا یہی ماننا ہے کہ 27ویں شب میں قرآن شریف نازل ہوا، اور اس قرآن شریف کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی ہے، اس کے زیر و زبر تک میں قیامت تک کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم ایسے عالمگیر انقلاب کا سرچشمہ ہے جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش نہیں کر سکتی۔ مولانا حالی نے کیا خوب فرمایا تھا: اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا، ادراک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری 10 راتیں رہ جاتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے رہتے۔
ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، فرماتے تھے اتنی محنت سے دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ غالباً کسی مخصوص رات کا تعین اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ شب قدر کی فضیلت سے فیض حاصل کرنے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ فرمایا محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر ہی وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش فرمائی۔ اسی رات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف زندہ اٹھائے گئے۔ یہ رات بہت عزت و شرف والی رات ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رمضان آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ آ گیا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا، اس کی برکت سے بس وہی محروم رہتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اے ایمان والوں، اب اس رات کو ضائع نہ ہونے دینا، ان 10 دنوں کو۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کتنوں کو نصیب ہوتا ہے، کتنوں کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا سال پھر ہم سب کو خوب رمضان میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، عید والی رات جس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، بدلے کی رات ہوتی ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ امام بحقی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خوبصورت روایت کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، اور جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی ہی تعداد میں بری فرماتے ہیں جتنے پہلی رات سے لے کر کے اب تک 6 لاکھ کے حساب سے 6 تیا 18، مطلب یعنی 1,80,00,000 لوگوں کو اس رات میں مجموعی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ابھی جو دن ملے ہوئے ہیں انہیں غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، غم گساری لوگوں کے غم بانٹنے میں لگائیں، اللہ کی رب تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، ان وقتوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے رمضان کے باقی بچے ہوئے دنوں میں ہمیں خوب دل سے ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔